پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. شب ظلمت میں گزاری ہے، اٹھ وقت بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے. بیداری ہے، جنگ شجاعت جاری ہے، آتش و آہن سے لڑ جا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. چھوڑ تعلق داری چھوڑ، اٹھ محمود بتوں کو توڑ، جاگ اللہ سے رشتہ جوڑ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نغموں کا اعجاز یہی، نعرہ سوز و ساز یہی، وقت کی ہے آواز یہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، وقت کی ہے آواز یہی، اٹھ ساری دنیا کو بتا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان. تعلق ہمارے اسلام کے رشتے کے ساتھ ہے تو مکہ ہمارا ایمان ہے اور مدینہ ہماری شان ہے. ایک وہ شہر ہے جہاں انسان جھک جاتا ہے، ایک وہ شہر ہے جہاں انسان شیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ شہر ہے جو جلال حقیقی کا مظہر ہے، اور ایک وہ شہر ہے جو جمال حقیقی کا مظہر ہے. پچھلے دنوں میں پارلیمنٹ میں ہمارے سیاستدانوں نے جو ایک قرارداد حرمین شریفین کے خلاف منظور کی ہے، میں آپ لوگوں کو اور حکومت وقت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، یہ عوام کے نمائندگی نہیں ہے اور یہ عوام کی ذاتی رائے نہیں ہے. عوام کی رائے وہی ہے کہ ہم حرمین شریفین کے لیے کٹ جائیں گے، ہٹا دیں گے. کہ جو آج یہ جو ابرہا کی اولاد عبد المالک حوثی کی صورت میں جن کی سرپرستی جنرل اکرم سلیمانی الکرمانی ٹریننگ کروا کر باغیوں کو دے رہا ہے، ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اور ہم مکہ اور مدینہ کے ساتھ شانہ بشانہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم قائد ملت سلفیہ پروفیسر ساجد امیر حفظہ اللہ اور حافظ عبد الکریم حفظہ اللہ ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام، مسلمان پاکستان اور اس کے ساتھ اہل حدیث عوام بالخصوص ان کے بچے، جوان، بوڑھے، ان کی ایک آواز پہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے حاضر ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات بلا تاخیر آپ سے مخاطب ہوں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالہ کے امیر شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، آج مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع اور سٹی گوجرانوالہ کے شاہین شہباز
اور یوتھ فورس کے نوجوان قائد ملت سلفیہ علامہ ساجد میر اور ناظم اعلیٰ حضرت حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ، ان کے آرڈر حکم پر سرزمین گجرانوالہ میں اس بات کا عزم لے کے نکلے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے اور مکہ و مدینہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا تو گوارا کر سکتے ہیں، ان پہ آنچ آنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جان بھی قربان۔ اور آج عظمت حرمین پہ، عظمت حرمین پہ جان بھی قربان، تحفظ حرمین پہ جان بھی قربان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اور میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر وہ قرارداد پاس کرنے والے پارلیمنٹ کے ارکان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اربوں ڈالر لے کر خوشی سے ناچتے ہو، اس وقت آپ کی غیرت کہاں سو جاتی ہے؟ آج ہمارے برادر ملک کو جب ضرورت پڑی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس جنگ سے الگ رہنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فرقہ واریت نہیں، ہم مکہ و مدینہ کی عظمت کے لیے انشاءاللہ الرحمن اپنا مال جان اولاد سب کچھ لٹانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور کیا آپ مکہ مدینہ کی عظمت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو؟ اور بتاؤ جماعت کے آرڈر پہ مرنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ الرحمن۔ اور جب تک ہم سعودی عرب کو اس بات کا یقین نہ دلا دیں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، ہم مکہ بھی بچائیں گے، ہم مدینہ بھی بچائیں گے۔ حرمت حرمین پہ، سرزمین حجاز پہ تحفظ حرمین کی جنگ، تحفظ حرمین کی جنگ، تحفظ حرمین کی جنگ۔ حضرات آپ سے مخاطب ہوں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ سٹی کے امیر استاد العلماء پروفیسر قاری محمد سعید کریروی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ حضرات آپ نے بیانات سماعت فرمائے ہیں، تقریریں آپ نے سنی ہیں، ان تمام کا خلاصہ یہی ہے جو دیکھی ہسٹری اس بات کا کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ حرمین کی حدود کی حفاظت کے لیے اور سعودی عربیہ کی مدد کے لیے اور یمن کی آئینی حکومت کے تعاون کے لیے آپ سے میری صرف اپیل اور درخواست اور سوال ہے کہ آپ اس کے تعاون میں شامل ہیں؟ کیا اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر لگا دیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سعودی عربیہ کے ساتھ رشتہ کیا؟ حرمین کے ساتھ رشتہ کیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اہل حدیث یوتھ فورس سٹی گجرانوالہ کے صدر جناب حافظ مقصود احمد صاحب۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ حضرات یہ بات ہم جانتے ہیں کہ حرمین کا محافظ رب ہے، حرمین کا محافظ رب ہے، ہم حرمین کے محافظ نہیں بن سکتے، لیکن ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا نام
उन लोगों की फहरिस्त में न हो जिन्होंने ये कहा था फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, न उन लोगों की फहरिस्त में हो जिन्होंने ये कहा था अना रब्बुल इबिली वलिल बैति रब्बुन, बल्कि उन लोगों की फहरिस्त में नाम हो जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, मदीने वाले का कलमा पढ़ा, और उन्होंने ये कहा कि जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। और हम यहाँ क्यों आए हैं? ये हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, हम मजबूर होकर आए हैं। किस मजबूरी क्या है? हम दिल के हाथों मजबूर हैं, ईमान के हाथों मजबूर हैं, अपने ज़मीर के हाथों मजबूर हैं। अगर आज हरमैन की हुर्मत के लिए नहीं निकलते, काबा को कौन सा मुंह लेकर नमाज के लिए खड़े होंगे? कौन सा ज़मीर हमें ये बात कहेगा कि जमजम का एक घूंट पी लो? कौन सा मुंह लेकर जो है हम मदीना में जाएंगे? कौन सा मुंह लेकर मक्का में जाएंगे अगर मदीना मुनव्वरा के तहफ्फुज़ के लिए हम आज नहीं निकलते? बताओ हमारी नमाजें किस तरह होंगी कि तुम उस जिसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ना चाहते हो उसके दिफा के लिए तुम उसकी अजमत के लिए तुम ना निकल सके। आज हम निकले हैं, हमारी मजबूरी है, हमारा ईमान जो है हमें इजाजत नहीं देता कि हम हरम के लिए ना निकलें, हरमैन के लिए ना निकलें। हम तो सिर्फ उन लोगों में अपना नाम लिखवाने के लिए निकले हैं जो ये अज़म रखते हैं अगर कोई हरम की तरफ बढ़ेगा, अगर कोई हरम की तरफ बढ़ेगा, उसके रास्ते में अगर कोई रुकावट होगी तो वो सल्फियों के लाशों के ढेर होंगे, पहाड़ होंगे। हम अबाबील हैं, हम अबाबील हैं, हम अबाबील हैं, हम अबाबील हैं, हम अबाबील हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह हमें वो मौका दे, हम इंतजार में हैं। और सिर्फ इंतजार में जो है वो अहले हदीस नहीं, लोगों को इजाजत तो दो, हुकूमत इजाजत दे। आप कहते हैं सल्फी निकलेंगे, मैं कहता हूं जिसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है उसे इजाजत मिल जाए, ये पाक फौज ना जाए। सारे पाक लोग, सारे पाक लोग, सारे पाक लोग पाकिस्तान को खाली करेंगे और मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए अपनी लाशों के ढेर लगाने के लिए तैयार हैं। आप तैयार हैं? जो तैयार है, जो तैयार है दोनों हाथों को खड़ा करे। हरमैन की हुर्मत, हरमैन की हुर्मत लाजिम है, हरमैन की हुर्मत। मेरा भी ईमान, आपका ये भी ईमान है, अल्लाह हमारे इस ईमान को कबूल फरमा ले। अमीर पंजाब मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना प्रोफेसर हाफिज अब्दुल सत्तार हामिद साहब जमात की पॉलिसी बयान करेंगे, कायदे अहले हदीस का पैगाम आपको पहुंचाएंगे और हुर्मत हरमैन के लिए आपके किरदार की निशानदेही करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। अहालियाने गुजरांवाला, सबसे पहले मैं अमीर मरकज़िया अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब, नाज़िम आला मरकज़िया डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब और सूबाई, ज़िली और शहरी जमीयत और यूथ फोर्स के ज़िम्मेदारों की तरफ से आप सबको इस अजीम शान जुलूस, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन और रैली के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का यमन और सऊदी अरब के हवाले से नुक्ता नज़र ये है, और हम ये समझते हैं कि ये नुक्ता नज़र पाकिस्तान के मफाद में है, इस्लाम के मफाद में है, मुसलमानों के मफाद में है और पाकिस्तान के हुक्मरानों के मफाद में है। हजरात, वो क्या है?
مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ کہنا چاہتی ہے اور کہتی ہے، اور اس کے لیے ہم آج نہیں، جب سے یہ مسئلہ یمن پیدا ہوا ہے، جب سے خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز نے حوثی باغیوں کے خلاف اقدام کیا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لاکھوں خطبہ ملک بھر میں تحفظ حرمین کے لیے اپنے اور اپنے مقتدیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ سمجھتی ہے کہ نام نہاد قومی اسمبلی اور ایوان بالا کے ارکان نے یہ جو قرارداد پیش کی ہے کہ پاکستان سعودی عرب اور یمن کے معاملے میں غیر جانبدار رہے گا، ہم اس غیر جانبداری کی شدید سے شدید تر الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، صرف اہل حدیث نہیں، کوئی کلمہ گو بھی حرمین اور سعودی عرب کے معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا۔ ہم جانبدار ہیں، ہم جانبدار ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، ہم حرمین کے ساتھ ہیں، ہم مکے کے ساتھ ہیں، ہم مدینے کے ساتھ ہیں، ہم خادم الحرمین کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان پرچم کو ہلا کر نعرہ تکبیر! امیر پنجاب قدم بڑھاؤ! امیر پنجاب قدم بڑھاؤ! نعرہ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ لوگ کہتے ہیں، حضرات لوگ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ حرمین کے تحفظ کی جنگ نہیں ہے۔ سن لو، اہل حدیث کا فرزند یہ اعلان کرتا ہے، اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے پروفیسر ساجد میر کی طرف سے اعلان کرتا ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے۔ لبیک لبیک! بآواز بلند لبیک لبیک! لبیک لبیک! حضرات اور سن لیجئے، انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے، انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے، انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ، اور دنیا کی کوئی طاقت حرمین شریفین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جرت اور جسارت نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ حضرات مجھے بتائیے، اگر پاکستان کی حدود کے اندر پاکستان کی سٹیٹ اور ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے طالبان دہشت گرد ہیں، تو یمن کی منتخب جمہوری، آئینی اور قانونی حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے دہشت گرد کیوں نہیں ہیں؟ وہ بھی دہشت گرد ہیں، وہ بھی باغی ہیں، وہ بھی سرکش ہیں، وہ بھی طاغی ہیں، اور ہم انشاءاللہ دنیا بھر سے دہشت گردوں کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کے سعودی عرب کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے یمن میں آئینی، قانونی اور دستوری حکومت کی بحالی کے لیے، حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے
کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ ہم خادم حرمین کے ساتھ ہیں، ہم حرمین کے ساتھ ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ ہم جس طرح پاکستان کی حفاظت کریں گے اسی طرح سعودی عرب کی حفاظت کریں گے، مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ حضرات، میں آپ کو امیر مرکزیہ اور ناظم اعلیٰ کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامدا و مصلیا، اما بعد، لا اقسم بہذا البلد۔ حضرات، ابھی میرے امیر پنجاب نے ولولہ انگیز خطاب فرمایا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو قرارداد پارلیمنٹ میں پاس ہوئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں غیر جانب ہزاروں کے اس اجتماع کی وساطت سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اس غیر جانبدار قرارداد کو ہم جوتوں کی ٹھوکر پہ ٹکراتے ہیں۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ مذمت نہیں کرتے۔ کیا کہا ہے؟ بولے ہم، بولو تمام، مذمت نہیں کرتے بلکہ جوتوں کی نوک پہ ٹھوکر مار دیتے ہیں۔ مذمت ہو گئی لیکن ٹھوکر بھی مارتے ہیں، ہم مسترد کرتے ہیں۔ حضرات، اس سے پہلے مرکزی جمعیت احمدیہ پاکستان جب صدام کا وقت تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات رہ گئی، صدام کا وقت تھا، تمام جماعتیں بک گئی تھی، ذرائع ابلاغ ختم ہو گئے، حکومت کا کیا رویہ تھا، اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ساتھ دیا تھا تو سعودی عرب کا دیا تھا۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔